बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राजा रेंटल जिसको कहा जाता है, राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई है, वो मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे बिलाखिर हामिद मीर पर पाबंदी लग गई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और ये तो अभी शुरुआत हैं। जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी की है और बद ज़ुबानी और बद कलामी की है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मुसद्दक़ा ज़राए की जो ख़बर है वो मैं आपके साथ उन ज़राए का भी ज़िक्र करूँगा। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि जो राजा परवेज़ अशरफ है, जिसको राजा रेंटल कहा जाता था, उसके ख़िलाफ़ रेंटल पावर प्लांट केसेस की भरमार थी। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस था उसके ख़िलाफ़, साहिवाल था, रेशमा पावर प्लांट केस था, इसके अलावा मुल्तान में पावर प्लांट का एक मामला था। तो ये राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस थे। कुछ केसेस में जैसे साहिवाल जो रेंटल पावर प्लांट था उसमें बरी हो गए थे, और एक केस और था जो लाहौर की एहतसाब अदालत ने बरी किया था। बाकी जो रेंटल पावर प्लांट केसेस हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वो पेंडिंग हैं, और उस पर राजा परवेज़ अशरफ और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। कुछ मुलज़मान वो थे जैसे डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, उनको वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में उनको बतौर मुलज़म शामिल किया गया था, जिसको बाद में एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था, और उनकी बरीयत का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वो फ़ैसला बरकरार रखा उनकी बरीयत का। तो ये बड़ी एक अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ की जहाँ बरीयत हुई थी, उस बरीयत को चैलेंज किया गया था नैब की तरफ से, और बाकी केसेस में तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग्स ट्रायल चल रहा है। और ये जो आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई है, इसमें राजा परवेज़ अशरफ को इस्तिस्ना मिली हुई है हाज़िरी से, और उनकी जगह पर उनका एक नुमाइंदा अदालत में पेश होता है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और गवाहान इसमें काफ़ी हो चुके हैं, और कुछ गवाहान हैं जो रह गए हैं जिनके ऊपर अब अदालत ने उनको तलब किया हुआ है। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की तरफ से अदालत को बताया गया है कि जो रेंटल पावर प्लांट केसेस हैं, इसमें जो नैब की तफ्तीश क्योंकि मुकम्मल हो चुकी थी, और अब मेन गवाह जो है वो नैब का तफ्तीशी अफसर है, बस वो रह गया। और इसके अलावा बाकी फार्मल विटनेसेस हैं जो इनके ख़िलाफ़ जिन्होंने अपनी एविडेंस देनी है, वो रिकॉर्ड से मुतल्लिक, फार्मल विटनेस हम कहते हैं जो रिकॉर्ड से मुतल्लिक होते हैं, वो हैं। और उसके बाद जो है वो केस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़, और अल्टीमेटली राजा परवेज़ अशरफ को इसमें सज़ा होनी है। काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया रियासत पाकिस्तान को, और आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आज भी मीडिया के सामने बैठकर ये बातें करते हैं, लेकिन जितना नुकसान इन्होंने मुल्क को पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि इन लोगों को तो कम से कम मीडिया अपना प्लेटफॉर्म कभी ना देता कि ये तो रियासत दुश्मन लोग हैं जिन्होंने रियासत को इतना जो है वो रियासत की पीठ में छुरा घोंपा है इन जालिम लोगों ने। दूसरी तरफ हम देखते हैं मामला हामिद मीर का। हामिद मीर का मामला आप जानते हैं बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहा है, और हामिद मीर को शायद ये लगता था कि हामिद मीर ये निगल जाएंगे, जो कुछ बोला है तो इसको वो जो है वो हज़म कर जाएंगे, और वो बड़ी आसानी से सारे मामले से निकल जाएंगे। लेकिन बात ऐसे नहीं है। अब वो हालात नहीं रहे, अब वो मामलात नहीं रहे कि वो बासानी इस मामले को हज़म कर सकते। एक इदारों का किरदार है और एक हामिद मीर का किरदार है। इदारों का आप किरदार जानते हैं, उन्होंने सिंपली इस मामले पर जो है वो कत्ता तलखी का इजहार करते हुए उस मामले से साइड पर हो गए, और उन्होंने कहा है कि आप तहकीकात आपके पास, क्योंकि हामिद मीर तो अपने आप को बड़ा ये समझता है कि वो रिसर्च करता है, या वो एक ऐसा रिपोर्टर है जो घर के अंदर की ख़बरें भी रखता है और जो जर्नैलों की बीवियों की ख़बरें भी रखता है, तो उसको पता होगा कि ये कौन थे, कौन करवाने वाले थे, कौन इनमें मुलव्वस था, कौन इस सारे के सारे मामले को देख रहा था। ये सारी चीज़ें तो हामिद मीर जानता है। अब हामिद मीर के बारे में जब ये सारा मामला हुआ, इससे पहले भी जब हामिद मीर पर हमला हुआ तो हामिद मीर ने इल्ज़ामात लगाए थे अबसार आलम के मामले पर, तो कमर बाजवा साहब से जब मुलाकात हुई थी तो कमर बाजवा साहब ने एक बात की थी कि अगर हामिद मीर इतना ही सच्चा है तो हामिद मीर का केस तो नून लीग के दौर में था, तो नून लीग के दौर में हामिद मीर ले लेते ना इंसाफ। आज जो नून लीग सहाफ़ियों की के लिए बनी हुई है, बड़ा उनका दर्द दिल रखती है, तो फिर उस वक्त नून लीग इस मामले पर इंसाफ दे देती और कुछ ना होता, तहकीकात ही मुकम्मल हो जाती और उन तहकीकात के
پتہ چل جاتا کہ حامد میر کا جو ڈرامہ ہے، کیونکہ یہ بعد میں خود کیس کو جو ہے وہ جب تک مدعی کیس کو پیچھے پڑھ کر اس کیس کو نہیں چلاتا، پولیس نے تو نہیں چلانا ہوتا، یہ صرف کیس فائل کرتے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کیونکہ ان کا اپنا ڈرامہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیس خارج ہو جانا ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں بچنا۔ یہ فیس سیونگ کے لیے کیسز فائل کرتے ہیں جو بعد میں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں او ہو ہمیں تو انصاف نہیں ملا، حالانکہ یہ خود انصاف لینے کے لیے کچھ نہیں کرتے، کوئی بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے انصاف لینے کے لیے یہ نہیں کرتے۔ آج تک حامد میر پاکستان کی کس عدالت میں گیا ہے درخواست لے کر کہ جناب پولیس میرے معاملے میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، یا پولیس میرے معاملے کو دیکھ نہیں رہی، یا پولیس میرے ملزمان کو پکڑ نہیں رہی، آج تک کوئی ایک درخواست۔ ابصار عالم آج تک عدالت میں گیا ہے، نواز شریف کی تقریر تو یہ جو ہے وہ آن ایئر کروانے کے لیے یا جو پابندی تھی وہ ختم کروانے کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ سکتے ہیں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے کیس میں یہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، مختلف کیسز میں یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو کیا اپنے لیے یہ ایک درخواست لے کر نہیں جا سکتے صرف اس لیے کہ آئندہ کسی صحافی کے ساتھ زیادتی نہ ہو؟ تو یہی ہے کہ اس مقصد کو لے کے چلے جاتے، لیکن کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کیسز سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جو عوام کا پریشر تھا، اب میں اس میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اس پر پابندی لگی اور اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اس میں اداروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ادارے ایسا کام نہیں کرتے، ادارے تو چاہتے ہیں کہ یہ مزید ایکسپوز ہوں، یہ جتنا بولیں گے یہ اب آپ دیکھیں حامد میر ایک وقت تھا کہ اس کو سینئر اینکر ہر کوئی سمجھتا تھا اور کیپٹل ٹاک کے چرچے ہوتے تھے، یہ ایکسپوز ہوئے ہیں جب سے لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کی گہرائی کیا ہے، کیا یہ سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں یا ان کے اعلیٰ کار ہیں یا ان کے کرائے کے یہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں تو قوم جانتی ہے۔ اب ادارے یہ چاہتے ہیں کہ حامد میر کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ، یہ خود ایکسپوز ہوتے ہوتے زیرو ہو جائیں گے، زیرو تو اب ہو چکے ہیں، مزید زیرو ہوں گے، لیکن ادارے اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے تھے قانونی کارروائی کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ FIA نے اب اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی اور عمر شیخ کا بھی اسلام آباد جانے کا جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایک تو جو عوام پاکستان نے رسپانس دیا ہے، اریسٹ حامد میر کا ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلا ہے سوشل میڈیا پر اور پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ہر جگہ پر یوٹیوب ہے، ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ بلند ہوا کہ حامد میر نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ہر حال میں بند ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جب سوشل میڈیا اور عوام کا یہ تاثر دیکھا، پہلے حالت یہ ہے کیپٹل ٹاک کی کہ اس کی ریٹنگ زیرو ہو چکی ہے اور اس کی ریٹنگ آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ کیپٹل ٹاک کافی عرصہ سے جیو جنگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیپٹل ٹاک میں حامد میر کا چہرہ ہٹائیں، کیونکہ ان کا مین جو شو ہے 8 بجے کا وہ بیٹھ گیا ہے اور یہ کسی اور کو لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ نہیں سننا چاہتے حامد میر کو۔ یہ پہلے سے پلان تھا اور حامد میر کو یہ گھر بھیجنا چاہتے تھے، حامد میر کو یہ سائٹ پر لگانا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حامد میر نے کہا کہ ایک دفعہ میں فوج کو گالیاں دے لوں، فوج جرنیلوں کی بیویوں کے اوپر الزامات لگا لوں، اس کے بعد جب آپ مجھے گھر بھیجیں گے تو میں کم از کم یہ تو کہوں گا کہ مجھے فوج نے گھر بھجوایا ہے یا فوج نے میرے خلاف یہ کارروائی کروائی ہے یا فوج مجھے میری زبان بند کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں یوٹیوب پر آ گیا ہوں اور میں یوٹیوب پر میرے جو 33,000 سبسکرائبر ہیں میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ یوٹیوب پر لوگ مجھے سنیں اور میں جو بولوں لوگ اس کو سنیں۔ یہ وہی لوگ ہیں یوٹیوب پر بھی، آپ کو باقی بھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے آس پاس کے لوگ تھے جو یوٹیوب پر آئے ہیں وہ کتنا کامیاب ہوئے ہیں، یہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ حامد میر پر پابندی لگ گئی ہے، حامد میر کا کیپٹل ٹاک سے اس کی چھٹی کروا دی گئی ہے اور اس چھٹی کروانے میں اداروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ایک تو اس کی اپنی جو اس کے کرتوت ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیو جنگ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عوام کا جتنا بڑا جمع غفیر جو ہے وہ جو نفرت کا اظہار کیا ہے حامد میر کے خلاف، جو جیو جنگ ہے وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ مریم نواز نے تو اپنے باپ کو نااہل قرار دلوا دیا تھا، تو حامد میر کی کیا اوقات تھی؟ حامد میر نے تو آج نہیں کل نہیں گھر جانا ہی تھا، کیونکہ مریم نواز کے ساتھ جو لگا تھا تو مریم نواز نے تو ٹھیکہ لیا ہے سب کو۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لگی، اس بیچارے کے پاس پہلے کوئی نہ کوئی نوکری ہوتی تھی، وہ نوکری بھی چلی گئی اور اب وہ اپنے پرانے پیسوں پر جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہے۔ ایسے ہی آپ باقیوں کو دیکھ لیں، سب کی اوقات یہی ہے اور سب یہیں رہ جائیں گے۔ اور حامد میر کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں۔
اسلام آباد پریس کلب کے صدر کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ حامد امیر کی چھٹی کروا دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کے پریشر اور اس کے جو کرتوت ہیں ریٹنگ کے نالیکی، اس کی وجہ سے جیو جنگ نے اس کو سائیڈ پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحافی ہیں باقی، وسیم عباسی نے بھی اس کے اوپر بات کی، باقیوں نے بھی بات کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حامد امیر کے جو کرتوت ہیں وہ اس کو لے ڈوبے ہیں، اور حامد امیر کو لوگ نہیں سننا چاہتے، اور حامد امیر نے یہ گیم کھیلی ہے، اور حامد امیر نے فوج کو گالم گلوچ کر کے صرف اپنے لیے فیس سیونگ ڈھونڈی ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ فوج کے خوف سے اور اداروں کے خوف سے، اور یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں بیسیکلی، تو ان کا مقصد کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے باہر نہ آئے۔ انہوں نے یہ جو صحافیوں کے اوپر حملوں کے ڈرامے رچائے ہیں، انہوں نے جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، قاضی فیصل صاحب کے معاملات ہیں، باقی جو معاملات ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ پاکستان FATF سے باہر نہ آئے۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور پاکستان دشمنی میں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب حامد امیر کی چھٹی ہوئی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کمپین چلائیں گے کہ پاکستان میں صحافی آزاد نہیں ہے۔ اب جیو جنگ سے نکالنا، پیمرا نے نہیں کوئی نوٹس جاری کیا، میر شکیل الرحمان نے خود اس کو نکالا ہے، اس میں نہ ریاست کا کوئی کام ہے نہ اداروں کا کوئی کام ہے، اس لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔